اگر کوئی بات ایسی کہہ دی شوہر نے جو بیوی کو ناگوار گزر رہی ہے تو وہ صبر کر لے، صبر کر لے۔ اگر کوئی بات ایسی شوہر نے انجام دے دی جو بیوی کو ناگوار گزر رہی ہے تو بیوی صبر کر لے۔ آپ یاد رکھیں کہ دولتوں سے زندگی خوشحال نہیں گزرتی ہے، خزانوں سے زندگی خوشحال نہیں گزرتی ہے، ارب پتی اور کھرب پتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے یاد رکھیے کہ بیوی اور میاں دونوں اگر خوش اخلاق ہیں، پوری توجہ رہے جملے پر، اگر میاں بیوی دونوں خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے سے خوش اخلاقی کے برتاؤ کرتے ہیں تو آپ یاد رکھیے کہ جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی۔ ارے توجہ چاہوں گا، اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اخلاق سے ملتے ہیں، خوش اخلاقی کے ان کے رابطے ہیں، تو جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی، اور بہت بڑا سونے کا محل کیا ہونا ہو لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بد اخلاق ہیں تو وہ محل بھی جہنم بن جائے گا۔ اخلاق اسلام نے سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دی ہے وہ ہے انسان کا اخلاق، وہی ہے انسان کا اخلاق۔ اگر یہ اخلاق صحیح ہیں تو اس کے سمجھیے کہ وہ ایک فرشتے سے زیادہ اس کی اہمیت ہو جاتی ہے، ہر ایک اسے جھک کر ملتا ہے، بہت با اخلاق ہیں، بہت با اخلاق ہیں، بہت با اخلاق ہیں، لیکن بہت میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ باہر والوں کی تو با اخلاق ہوتے ہیں مگر گھر والوں کے لیے بد اخلاق ہو جاتے ہیں۔ وہی جو باہر والوں کو بہت با اخلاق گھر میں آئے اور بد اخلاقی کرنے لگے۔ یاد رکھیے میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے میدان حشر میں نماز کی بھی اہمیت ہے، روزے کی بھی اہمیت ہے، حج کی بھی اہمیت ہے، جہاد کی بھی اہمیت ہے، مگر رسول اللہ کی حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلے جب میزان عدل میں تولا جائے گا، شوہر ہے تو یہ تولا جائے گا کہ بیوی کے ساتھ اس کا کیا سلوک تھا، کہیں اس پر ظلم تو نہیں کرتا تھا، کہیں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتا تھا، کہیں اس کے ساتھ بد اخلاقی برتاؤ نہیں کرتا تھا۔ تو پہلے شوہر کے اخلاق کو تولا جائے گا کہ اخلاق گھر میں صحیح تھا کہ نہیں تھا۔ اسی طرح سے جب زوجہ کے اعمال تولے جائیں گے تو پہلے اس بات کو تولا جائے گا کہ وہ گھر میں صحیح تھی کہ نہیں تھی اور شوہر کے ساتھ اس کا اچھا سلوک تھا یا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا فیصلہ نہ نمازوں پر ہوگا، نہ روزوں پر ہوگا، نہ حج پر ہوگا، بلکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ گھر کے اندر کے اخلاق پر ہوگا۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز محمد۔ صلی علی محمد۔ حدیث بہت رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، اخلاق کے عظیم ترین درجات پر فائز ہیں۔ کبھی ان کے پاس زبان پر کوئی سخت جملہ نہیں آتا تھا، کبھی ان کے زبان پر کوئی سخت لفظ نہیں آتا تھا، یہ ان کے اخلاق کا تقاضا تھا کہ کبھی کوئی سخت جملہ استعمال نہیں کرتے تھے، کبھی کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن یہاں کے اوپر اس حدیث شریف میں وہ ایک بہت سخت لفظ استعمال کر رہے ہیں، بہت سخت استعمال کر رہے ہیں لفظ۔ وہ لفظ کیا ہے؟ تمام شیعہ سنی دونوں میں موجود کتابوں موجود ہے۔ آپ ارشاد فرمایا، دیکھیے انہوں نے معیار پیش کیا کہ کون شریف ہے۔ میں نے کہا اردو میں بھی کم لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر رسول نے استعمال کیا ہے کہ تم کو اگر یہ پرکھنا ہو کہ کون شریف ہے اور کون کمینہ ہے۔ میں نے کہا یہ لفظ ہم لوگ بھی بہت کم استعمال کرتے ہیں، یہ کمینے کے لفظ کم استعمال سے بہت غصے میں کوئی آتا ہے تو استعمال ہو جاتا ہے، ورنہ استعمال نہیں ہوتا۔ مگر رسول اللہ اس لفظ کو بتا رہے ہیں، اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں کہ تم کو یہ دیکھنا ہے کہ شریف کون ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کمینہ کون ہے، تو یہ دیکھ لو بیوی سے سلوک کیسا ہے۔ ایک صلوات بھیجے مولانا نواز پر محمد والا۔ یہ دیکھو بیوی سے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ ما اکرم النساء، توجہ رہے، اب حدیث پیش کروں آپ کے سامنے، ما اکرم النساء الا کریم، ما اکرم النساء الا کریم۔ جو کریم ہوتا ہے، جو شریف ہوتا ہے، وہی عورتوں کی عزت بھی کرتا ہے، وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ جو شریف ہوتا ہے وہ عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ وما اہانہن الا لعین، اور جو عورتوں کی بے عزتی کرتا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کمینہ نہیں ہے۔ ایک صلوات بھیج دے بلند آواز تبر محمد والا، ایک صلوات بلند آواز تبر محمد والا۔
آپ یاد رکھیں کہ دولتوں سے زندگی خوشحال نہیں گزرتی ہے، خزانوں سے زندگی خوشحال نہیں گزرتی ہے، ارب پتی اور کھرب پتی کیوں نہ ہو، لیکن اگر گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے، یاد رکھیے کہ بیوی اور میاں دونوں اگر خوش اخلاق ہیں، پوری توجہ رہے جملے پر، اگر میاں بیوی دونوں خوش اخلاق ہیں اور ایک دوسرے سے خوش اخلاقی کے برتاؤ کرتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی۔ ارے توجہ چاہوں گا، اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے اخلاق سے ملتے ہیں، خوش اخلاقی کے ان کے رابطے ہیں، تو جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی، اور بہت بڑا سونے کا محل کیا نہ ہو، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بد اخلاق ہیں تو وہ محل بھی جہنم بن جائے گا۔ لہذا اگر جنت بنانا ہے تو ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آنا ہوگا۔ صلوات بھیجے مولانا نواز صبر محمد والے۔ اس کے لیے کس صفت کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے صفت صبر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات ایسی کہہ دی شوہر نے جو بیوی کو ناگوار گزر رہی ہے تو وہ صبر کر لے، صبر کر لے۔ اگر کوئی بات ایسی شوہر نے انجام دے دی جو بیوی کو ناگوار گزر رہی ہے تو بیوی صبر کر لے۔ شوہر ناپسند کر رہا ہے تو شوہر صبر کرے، اور اگر بیوی ناپسند کر رہی ہے تو بیوی صبر کرے۔ یہی صبر اگر کرو گے تو پھر جھگڑا آگے نہیں بڑھے گا۔ ایک ذرا سا صبر کا کڑوا گھونٹ پی لو، زندگی میٹھی ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجے صبر محمد والے۔ صبر ضروری ہے۔ جن میں صبر کا مادہ نہیں ہوتا ہے، اس نے ایک لفظ کہا، جب آپ انہوں نے 50 باتیں کہہ دی، انہیں 50 باتیں کہیں تو شوہر نے اسے 100 باتیں سنا دی، معلوم جھگڑا اتنا بڑھا کہ طلاق کی نوبت آ گئی، اتنا بڑا کہ طلاق کی نوبت آ گئی۔ لہذا صبر کی ضرورت ہے، یہاں کے اوپر صبر کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بات ناپسند بھی آ رہی ہے تو صبر کر لو، وہ بات رفع دفع ہو جائے گی۔ وہ ایک دوسرے سے بات جو ہے وہ ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے کو اخلاق کے ذریعے سے برتاؤ کرو۔ ایک بہت لڑاکا خاتون تھیں، بس سن لیجیے آپ، تو وہ ایک مرتبہ ایک مولانا کے پاس آئیں، بزرگ مولانا کے پاس، کہ ان کو خود بھی احساس نہیں تھا کہ خود لڑاکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں مولانا صاحب، بات یہ ہے کسی سے میری بنتی ہی نہیں ہے، کسی سے میری نہیں بنتی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ ہر ایک وہ الٹا کرے، ہر ایک مجھ سے لڑنے لگتا ہے، جبکہ شروعات یہی کرتی تھی، ہر ایک مجھ سے لڑنے لگتا ہے، ہر ایک مجھ سے لڑنے لگتا ہے۔ اے مولانا صاحب کوئی ایسا تعویذ دیجیے کہ لوگ مجھ سے لڑنا چھوڑ دیں، مجھ سے بدزبانی کرنا چھوڑ دیں۔ اب مولانا گھر کے اندر گئے، بیوی نے پوچھا کون ہے؟ کہا فلاں عورت آئی۔ ارے ان کا بڑی لڑاکا ہے، بڑی لڑاکا ہے، اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ بیوی اپنے شوہر سے مولانا سے کہہ رہی تھی کہ اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ کہا نہیں، میں ایک ایسا تعویذ دوں گا کہ سرد اثر کرے گا۔ وہ اس نے کیا سادہ کاغذ لیا ان مولانا صاحب نے، مولانا صاحب نے سادہ کاغذ لیا، کچھ نہیں، نہ دعا نہ تعویذ نہ بسم اللہ نہ اللہ کا نام نہ کچھ، اسی سادے کاغذ کو موڑا انہوں نے، سادہ کاغذ کو موڑ کے اس کو اتنا بنا دیا تھوڑا سا۔ کہا دیکھو جب بھی تم سے یہ تعویذ میں تمہیں دے رہا ہوں، دیکھو تعویذ کی خلاف ورزی نہ کرنا، ورنہ تعویذ اگر الٹ گیا تو تمہیں ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری۔ اگر تعویذ الٹ گیا، اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو تمہاری ایسی کی تیسی، تم کو معلوم ہے کہ تعویذ اگر الٹ جاتا ہے تو پھر وہ انسانی کو الٹا دیتا ہے وہ، لہٰذا اس کی پابندی پوری کرنا۔ کہا نہیں آپ تعویذ دیجیے، میں پابندی کروں۔ کہا دیکھو جب بھی تم سے کسی سے لڑائی ہونے لگے، اس کو دانتوں میں دبا لینا تم، جب بھی کسی سے لڑائی ہونے لگے اس تعویذ کے بعد دونوں دانتوں کے بیچ میں رکھ لینا، دیکھتا کیسا تعویذ کا اثر ہوگا، کوئی تم سے نہیں لڑے گا۔ اس نے کہا ارے یہ تو بڑی آسان سی چیز ہے، ہمیشہ یہ ہوتا تھا، لڑتی یہ تھی، شروعات یہی کرتی تھی، دوسرے جواب دیتے تھے۔ جب بھی ایسے موقع اس کو ایک دم سے یاد آیا کہ مولانا نے کہا جب بھی لڑائی کا موقع آئے تو اس کو فوراً دانتوں کے نیچے دبا لیا۔ یہ دانتوں کے نیچے دبا لیتی تھی، نہ کچھ جواب دے پاتی تھی، نہ جھگڑا آگے بڑھتا تھا۔ ایک صلوات بھیجے کچھ دن بعد وہ مولانا کے پاس آئے، مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ، اتنا اچھا آپ نے تعویذ دیا تھا کہ اس کے بعد ساری لڑائیاں میری بند ہو گئیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔
صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ لبیک یا حسین. یہی اخلاق وہ ہے جو انسان کا دل جیت لیتا ہے. یہی اخلاق وہ ہے جو انسان کے ذہن کے اوپر حکومت کرنے لگتا ہے. اس کے لیے اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آئے گا. تو دشمنوں کے ساتھ اخلاق برتتے ہیں. پورا کردار اہل بیت آپ دیکھ لیں, آپ کو یہی نظر آئے گا کہ کیسے اخلاق کا ثبوت انہوں نے دیا ہے اور کس طرح سے انہوں نے اخلاق کے برقع دنیا کے سامنے پیش کی ہیں. صلوات بھیجیں بلند آواز پر محمد. آپ دیکھیں, اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مردوں کا مرتبہ بھی وہی ہے اور خواتین کا مرتبہ بھی وہی ہے. اسلام میں مردوں اور خواتین کو بالکل برابر کا درجہ, آپ موقع نہیں یہاں پر عرض کروں لیکن اس بات کو اطمینان رکھیں کہ مردوں اور عورتوں کو بالکل ایکول, بالکل برابر کا درجہ دیا گیا ہے. وہ عبادت کرے گی تو اس کو بھی اتنا ثواب ہے, مرد عبادت کرے گا تو اس کو بھی ثواب ہے, یہ سخاوت کرے گی تو اس کو بھی اتنا ثواب ہے, مرد کرے گا اس کو بھی اتنا ثواب ہے. یہاں تک کہ جنت میں جب دونوں جائیں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ عورت کو آدھا حصہ ملے, مرد کو دوہرا حصہ ملے. جنت میں برابر کا حصہ ملے گا. صلوات بھیجیں بلند آواز پر محمد. اور یاد رکھیے کہ آج جو آپ کے پاس اسلام پہنچا ہے یہ خواتین کی وجہ سے پہنچا ہے.